اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. ہم اپنا موقف پہ قائم ہے, نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں. اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو. آج خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا. دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں کیا ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ میرا تو مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے. الیکشن کمیشن معافی مانگے, چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. شرکت اقتدار کا فارمولہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چھٹا راؤنڈ اب مذاکرات کا شروع ہے. اب اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ٹرمز پہ ہی اگر بات کرے گی تو نون لیگ پھر ہی بات ہو سکتی ہے, ویسے نہیں ہو سکتی. اب کیا پوزیشنز چینج ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اور اگر یہ معاملہ اسی طرح زیر التوا رہتا ہے تو حکومت کون بنائے گا اور ملک کون چلائے گا, بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھاندلی کے الزامات ہیں, الیکشن کمیشن نے کمال ہی کر دیا کہ کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جس کو اس الیکشن پہ یقین ہو سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے پاس بھی سمپل میجارٹی نہیں ہے, لیکن باقی تمام پارٹی سڑکوں کے اوپر ہے. اور اس کے بعد ظاہر چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. کیا واقعی چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا, کیا وہ مٹیریلائز ہوگا یا نہیں, یا یہ صرف ایک ہی ملاقات تھی جو ختم ہوگی, یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب, JUIF کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. حافظ یہ فرمائیے گا, ایک تو بہت ہی قیاس ہے, بہت کنفیوژن ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں بن پاتی اور دو بڑی سیاسی جماعتیں کسی پہ اتفاق رائے نہیں کرتی کسی فارمولے پہ, تو ملک چلائے گا کون پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک چلائے گا کون؟ یہ 6 مہینے کون چلا رہا تھا؟ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے صاحب, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. ہاں سارے دیکھیں مذاق نہ کریں, باقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وزیر اعظم ہے, پوری کیبنٹ ہے. دیکھو آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ 6 مہینے کون چلا رہا تھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کسی بھی پارٹی کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کسی کو بھی نہیں ملا ہے کہ انفرادی حیثیت میں وہ حکومت بنا. پاکستان تحریک انصاف ایسے لیڈ کر رہی ہے, وہ بالکل صحیح آپ کی بات. لیکن جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا, جمعیت علماء اسلام کا بنیادی موقف یہ ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا, 2024 8 فروری اس سے 10 گنا دھاندلی میں اضافہ ہوا ہے. KPK میں بھی ہوئی دھاندلی. وہ مولانا صاحب کے پاس آئے تھے, اسد کیفر صاحب وغیرہ, تو مولانا صاحب نے ہنستے ہوئے ان کو کہا کہ دھاندلی تھی, آج آپ بھی دھاندلی کی بات کرتے ہیں, کل آپ کی حکومت تھی, آپ دھاندلی کی بات نہیں کرتے تھے. آج ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں, جب کل آپ کی حکومت تھی PMLN والے PP والے دھاندلی کی بات کرتے ہیں. جب اقتدار کا راستہ ان کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے تو وہ دھاندلی کی بات نہیں کرتی ہیں, ورنہ مینڈیٹ وہی مینڈیٹ. ٹھیک. ایک جمعیت علماء اسلام ہے کہ وہ دھاندلی کی بات اس وقت بھی کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی ہے. تو وقت میں ویسے مولانا کا موقف صحیح ثابت کیا, وہ کہتے تھے ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے 2018 میں. ہاں, وہ تو نواز شریف نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں مولانا صاحب کا موقف ماننا چاہیے, لیکن ہم نے غلطی کی. اب ایک کچھ عرصہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے 16 مہینے کی حکومت کی. اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہم حکومت میں کہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. ایک زمانہ ایسا بھی. اسی لیے مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے کہ میاں صاحب آپ کے لیے بیسٹ اور بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ آئیے اپوزیشن میں بیٹھیے. ٹھیک. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, میرا اندازہ یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرا اندازہ یہ ہے جو حکومت میں 2 بڑی پارٹیاں جا رہا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے. اس کو آپ حکومت کے ساتھ ان دونوں پارٹیوں کا نکاح بالجبر کہہ سکتے ہیں, سیاسی نکاح بالجبر. لیکن ایک ڈائریکٹ نکاح کر رہا ہے وہ بھی بالجبر, دوسرا انڈائریکٹ کر رہا ہے جو پیپلز پارٹی ہے. ڈائریکٹ کون کر رہا ہے, انڈائریکٹ کون کر رہا ہے؟ PMLN ڈائریکٹ کر رہی ہے, وہ ڈائریکٹ نکاح بالجبر. ٹھیک. اور PP جو ہے وہ PMLN کر رہی ہے.
ٹھیک ہے. اور بالجبر آپ خود اندازہ لگائے. لیکن سر کسی نے ملک تو چلانا ہے خاصا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ مجھے ایک بات کولیشن نہیں بنتی تو پاکستان نہیں چل سکے گا, مجبوری ہے ملک کی. 2 ہفتے ہوئے نا انتخابات کے, ابھی تک بنے کیوں نہیں ہیں؟ مذاکرات کمیٹی گفت و شنید بنے کیوں نہیں؟ اگر ایشو عوام ہے, عوام کے مسائل غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ ایشو ہے نا, یہ تو کامن ہے, اس پر اختلاف کی چیز کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے قومی مفاد مطمع نظر نہیں ہے. مطمع نظر کیا ہے؟ بندر بانٹ. ٹھیک ہے, اس لیے ابھی تک ڈیڈ لائن ہے. ٹھیک. ویسے ولی صاحب دیکھیں, آپ کی اکثریت ہے اور میرا خیال ہے پہلا حق حکومت بنانے کا آپ کا ہے, تو اگر آپ تھوڑی سی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے دروازے کھولیں تو گورنمنٹ بنائے, پاکستان کو رن کریں, چلائیں اس کو. شکریہ جی جاوید صاحب, بڑا عرصہ ہوا ہے آپ کے شو پہ آئے ہوئے. لیکن میں ویسے آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں ہیں کہ جو بڑے مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ رہے, اور آپ نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی کہ میں سیاست سے تائب ہو رہا ہوں اور میں جلاوطنی اختیار کر رہا ہوں, آپ ڈٹے رہے. تو یہ بڑے کریکٹر کی بات ہے, آپ کے کریکٹر کو سلام ہے. اللہ کا شکر ہے جی, اس نے سرخرو کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ 8 فروری کو سرکاری نتائج ایک طرف, تب بھی اللہ نے سرخرو کیا. ٹھیک. حکومت چلائے گا کون؟ ہم چلانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. ہم تو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ جو ہے, جس پہ کھلی واردات ہوئی, اس سے بحال کیا جائے, اور اس کے مطابق تو ہمیں کوئی مخلوط حکومت بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ کیسے ہو سکے گا سر؟ وہ تو آپ کو اپلیٹ کورٹس میں جانا پڑے گا, ٹریبیونلز میں جانا پڑے گا, ہائی کورٹس میں جانا چاہیے. یہ تو بڑی مناسب بات ہوگی نا کہ جی اگر ہمارے نظام عدل سے ہم کوئی توقع کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑی جائز توقع ہے. علی صاحب ابھی بھی آپ کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو نوٹس ہو گیا, آج 3 سیٹس اسلام آباد کی جو ہیں ان کو نوٹیفیکیشن ہولڈ کر لیا گیا, اور کچھ آپ کے لوگوں کو جیتے بھی ہیں آپ. جی بالکل, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی رفتار سے, اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے, آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اسی رفتار سے کیس چلائے نا, جو کہ جیل کے اندر وہ 3 کیس چلے تھے, سائفر والا اور وہ توشہ خانہ والا اور عدت والا چلائیں, وہ الیکشن کیسز بھی چلائیں, تو کل پرسوں رزلٹ آ جائے گا اور پاسا پلٹ جائے گا, اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کوئی مخلوط حکومت بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ٹھیک. اور وہ وفاق میں بھی, اور کے پی اور پنجاب, 2 صوبوں اور وفاق میں. اور اس کے علاوہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہیں آتا, وہ جتنی جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے. نہیں آتا تو ہم پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی, جو پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, قانون اور آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہم اس کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں. آج آپ نے وہ کلپس دکھائے, میرا کلپ نہیں دکھایا, میں بھی سینٹ میں آج اس میں نے بھی اپنی گزارشات پہ. آپ خود آ رہے تھے نا, ہمیں اس لیے کلپ نہیں دکھایا. اچھا مجھے بریک لینا ہے ولی صاحب, آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اگر مگر جو ہے نا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, نون لیگ بھی کر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. اس اگر مگر میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ اس ملک کو اپنا ملک سمجھ دیں تو میرا خیال ہے آپ کو بڑا دل کر کے ایک بار اس سسٹم کو چلانا پڑے گا, چلا کے اس کے بعد سسٹم کے اندر بیٹھ کے جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کریں, تاکہ اگلا الیکشن کم از کم ایسا نہ ہو. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ولی صاحب, اگر مگر سے ملک نہیں چل سکے گا, پاکستان کا نقصان ہے. IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہونی ہے, $26 بلین پاکستان نے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے ادا کر رہے ہیں. کوئی 85-90 بلین ڈالرز کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر. اس کے لیے ملک کا چلنا ضروری ہے. اگر مگر سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. ایک میں اگر مگر کہہ دوں, اگر آپ کی اجازت ہو. اگر وہ تمام ادارے جنہوں نے الیکشن کروایا ہے, آئینی ادارے ظاہر ہے, اور نگران حکومت, یہ دونوں آئینی حیثیت میں ہی کراتی ہیں. حالانکہ آئین کی جس طرح پامالی ہوئی 90 دن والے مسئلے پر, وہ بھی چلے اپنی جگہ. اگر وہ جائز نتائج کو قبول کر لیتے تو کتنا ان کا بھی سٹیچر بڑھتا, اور پاکستان کی جمہوریت بھی کتنے مضبوط ہوتی. یہی ہماری عرض ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ خیبر پختونخوا, جیسے مولانا کہہ رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ مینڈیٹ مان رہے ہیں, لیکن وفاق میں آپ نہیں مان رہے, یا تو اس کو بھی کہنے نہیں. وہ تو بیرسٹر گوہر نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں بتایا آپ کو, کتنی نشستیں پنجاب میں, کتنی نشستیں کے پی میں, ایون جہاں تک نا الیکشن, وہ ایک مقولہ اور بھی سیٹیں دی آپ کو. وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ
آپ نے مقولہ سنا ہوگا انگریزی والا کہ آن الیکشن ڈے یو کین اونلی ڈو سو مچ. تو وہ ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے نا جو کرنا چاہتے ہیں اس میں رد و بدل. جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکے. کے پی میں تو ویسے ہی حالات ایسے تھے کہ وہ بہت محدود حد تک ہی یہ کام ہو سکتا تھا, لیکن پنجاب میں, سندھ میں, خصوصاً کراچی میں, اور ایون بلوچستان کی گنوائی ہے سیٹس انہوں نے بتائی ہیں کتنی ہیں وہ 100 کہ ہماری سیٹیں اتنی. آپ کا خیال ہے نا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک لسٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے نا ہماری خیبر پختونخوا ہماری ہے, تو اقتدار تو ہمیں ملنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. وہ پنجاب کے لیے تو نہیں لڑ رہے, نہ سندھ کے لیے لڑ رہے, وہ تو خیبر پختونخوا کے لیے, بلوچستان کے لیے لڑ رہے. دیکھیں جی, بڑا دل کرنے کی آپ نے بات کی نا, تو بڑا دل کرنے کے لیے یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے واردات ہوئی اور جس طریقے سے پامال کیا گیا مینڈیٹ کو, اس کے ہوتے ہوئے, یعنی کہ جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ کرنے میں یا ڈسٹارٹ کرنے سے کس طرح توقع کی. میں بارہا یہ بات کرتا رہا ہوں, حبیب جالب والی ہی, آپ کے ظلم رہے اور امن بھی ہو. کے پی کی بات کر رہے ہیں آپ, جہاں کی بھی کہیں میں بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں نا, وہاں تک تو پہنچ نہیں, رسائی نہیں ہو سکی نا اس سارے کالے کرتوت کی. نہیں, وہ مولانا کہتے ہیں وہ ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے. آپ صاحب بتائیے کے پی کے میں اندر ہوئی ہے دھاندلی نہیں ہوئی؟ دیکھیے, میں نے آپ کو وہ بات نہیں کی. اسد کیسر صاحب جب آئے تھے تو مولانا نے کہا کہ اس سے اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, میں بھی کہتا ہوں, اور میں صرف کے پی کے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہنس کے ان کو کہا کہ میں کیا کے پی کے میں میرے خلاف دھاندلی ہوئی, آپ کے حق میں ہوئی. تو وہ اسد کیسر صاحب بھی تھے, بیرسٹر سیف اور عامر ڈوگر صاحب, یہ سارے بیٹھے تھے. بات ہے سسٹم کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور بار بار کیوں ہو رہا ہے. اب پھر اگر 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو وہ نزلہ صرف جے پہ کیوں گرا ہے, پیملن پہ پنجاب پہ کیوں نہیں گرا, سندھ میں پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں گرا, کسی کو بھی اکثریت نہیں ملی صوبائی لیول پہ. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات سرکاری نتائج کے مطابق میں ایک بات کر رہا ہوں. پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں جو الیکشن میں انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے؟ بہت سی پارٹی. بلوچستان میں 4 حقیقی پارٹیاں ہیں جو لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل کی پارٹی, بلوچ کی پارٹی, احتجاج کر محمود خانہ چغزئی کی پارٹی, احتجاج کر جمعیت علماء اسلام, چاروں کہتے ہیں کہ چاروں احتجاج کر. خیبر پختونخوا میں ANP, جمعیت علماء اسلام, آفتاب شیرپاؤ, جماعت اسلامی اور پارٹیاں سب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. پنجاب میں آپ جا کے A1 مسلم لیگ کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. PTI تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ جماعت نہیں کہتی, ہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ابھی دھرنے پر بیٹھے ہیں, بلوچستان میں بیٹھے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ایک پارٹی یا 1.5 پارٹی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے, باقی پوری پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ اب اس موڑ پہ چیف الیکشن کمیشنر کو ایک بات اور کر, اگر فرض کریں جس نے بھی اس الیکشن کو مینیج کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا اور آپ بھی مجھے مجبور نہ کریں, جس نے بھی کیا ہے یہ مینیج کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 فروری کے الیکشن میں PTI کو ووٹ کیا ہے نا, کے پی میں بھی کیا ہے. جس نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے. تو پھر 9 مئی کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے. پھر سمانا یہ ہوا کہ ووٹ کے ذریعے لوگوں نے آپ کے بیانیے کو مسترد کر دیا. اب نتیجہ کیا ہوگا, اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ویسے چیف الیکشن کمشنر جو آپ کا خیال ہے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اور جو سینیٹرز مطالبہ کریں کہ ان کو گرفتار کر کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے ان کو. دیکھیے, جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے. مولانا صاحب نے 13 اور 14 کو 2 روزہ اپنے سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس کیا, مرکزی عملے کا. اس کا اعلامیہ آپ کے سامنے, انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو بھی مسترد کرتے ہیں, اس نتائج کو بھی مسترد کرتے ہیں, الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے, الیکشن کمیشن چیف سمیت سب مستعفی ہو جائے. ٹھیک ہو. یہ مولانا صاحب. اچھا ولی صاحب, آپ کی پارٹی بھی جو کہ گور صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے, یہ اب فرض کر لیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں, تو پھر سسٹم کو کس سے ٹھیک کرنا ہے, ریزلٹس کس سے دینے, گورنمنٹ کس سے بنانی؟ نہیں جی, چیف الیکشن کمیشنر کا مستعفی ہونا ایک اور چیز ہے. اس سے کم یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ اور ان کا ادارہ جو ہے جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کروایا, اور الیکشن ایک بڑا مجموعی لفظ ہے, میں بارہا اس کا بھی ذکر کر چکا ہوں, جو کہ شیڈیول کی اناؤنسمنٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کاغذات نامزدگی اور اسکروٹنی اور آبجیکشنز اور کیمپین اور پولنگ اور ریزلٹس اور نوٹیفیکیشن کنسالیڈیشن پورا ایک, اور یہ سپریم کورٹ نے بتایا کہ الیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے. جب وہ سارے کا سارا پروسیس ہی اتنا ٹینٹڈ ہے
تو وہ کس منہ سے, اور پھر ابھی تک وہ منظر عام پہ آئے ہی نہیں. دنیا مستعفی ہو جاتے ہیں. وہی تو کر رہا ہوں, گورنمنٹ کس سے منانی ہے؟ مستعفی ہونا تو اس بات کی, کم از کم اس بات کی وہ تسلیم کریں گے کہ جی مجھ سے نہیں یہ کام ہو سکا. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری جی, میں نااہل یا وہ اس نالائق یا جو بھی کچھ کہہ لیں. یہ ویسے پیداوار آپ ہی کی تھے, ویسے اپوائنٹمنٹ آپ ہی کی تھی, آپ نے ایک ہیرا تلاش کیا تھا اس کی. چلیں جی, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, اور وہ بھی اس طرح سے اس کے نتیجے بھی تو بھگتے ہیں نا پھر. نہیں تو پھر نہیں, وہ نتیجے صرف ہم نہیں بھگتے ہیں کہ وہ بھی بھگتے ہیں, کیونکہ وہ نئی موضوع شخص تھے, اور انہوں نے ان کے ادارے کی, اور یہ ان کے ادارے کی کارکردگی جو ہے نا, وہ صرف ایک میرے آپ کی گفتگو کا نہیں ہے معاملہ, اس کے اوپر اب دنیا بھر نے نوٹس لے لیا ہوا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور تمام جرائد, اخبارات, ہر طرف چینلز دنیا بھر کے اندر جتنی, کیونکہ انہوں نے خود, بھائی صاحب انہوں نے خود الیکشن کمیشن کے اندر ایک ہال بنایا جس میں سارے انٹرنیشنل آبزرورز آئیں گے, ساری ایمبیسیز, سارے جریدے سب آئیں گے, اور وہاں پہ اعلان کیا, خود تو نہیں کیا, کسی سے کروا دیا اپنے الیکشن کمیشن کے اہلکار سے, سب کو 8:30 بجے کہ جی صبح کے 2 بجے سے پہلے سارے ریزلٹ ڈسپلے ہو جائیں گے, مکمل ہو جائیں گے. جو تو اسی لیے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہکا بکا رہ گئی ہے نا. تو جب وہ اس کا, بائی دا وے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں, ایک اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے وہ 2014 میں دھرنا اور احتجاج کیا, اس کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنی چیف جسٹس ناصر الملک کے اس کے سربراہی میں, تو انہوں نے چلیں جو بھی فیصلہ کیا, لیکن جو ان کی آبزرویشنز تھیں, الیکشن کمیشن ٹریننگ سے فارغ ہے, الیکشن کمیشن کیپیسٹی سے فارغ ہے, الیکشن کمیشن مین پاور سے فارغ ہے, الیکشن کمیشن کو کتنی کو 6-8 طریقوں سے انہوں نے کہا تھا فارغ ہے. تو بھائی صاحب وہ 2014-15 میں یہ فیصلہ ہوا تھا, اب 2024 ہے, انہوں نے وہ کچھ نہیں بلڈ کیا, یہ تو نظر آتا ہے نا اہلیت. ویسے ایک سوال ہے آپ صاحب, آپ کے پاس بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہ اگر الیکشن کمیشن فرض کرے کہ ایک اچھا الیکشن کروانے میں ناکام ہو گیا, تو اب کرنا کیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا 2028 کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہو؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. حافظ صاحب یہ فرمائیے, صرف کوئی سلوشن تو ہونا چاہیے نا, ہر گورنمنٹ کا بھی, پھر الیکشن کمیشن کا بھی, اور جب تک آپ اکٹھے بیٹھیں گے نہیں, قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے, سلوشن کوئی نہیں نکال سکیں گے آپ. دیکھیے چودھری صاحب, میرے بھائی, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے, دنیا پر آپ کا نظر ہے. ترکی ماڈل آپ کے سامنے, 2003 سے پہلے ترکی ماڈل کیا تھا, یہی تھا نا, یہ سچویشن تھی. پھر کون بیٹھ گئے اس کو ٹھیک کرنے کی؟ سیاستدان, سارے سیاستدان, اپوزیشن اور اقتدار دونوں بیٹھ گئے کہ آج کے بعد ہم نے عوامی سیاست کرنی ہے, پاور پالیٹکس نہیں کرنی ہے, اور ڈیلیور بھی کرنا ہے. تو جب 2015 کو کو کرنے کی کوشش کی, جس کی پشت پر امریکہ اور مغرب تھی, عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے, اور ڈیلیور کریں گے, ڈیلیور کریں نا. سیاستدان کب فیصلہ کریں گے کہ ہم پاور پالیٹکس کریں گے یا عوامی پالیٹکس کریں گے؟ سلام لینے کے لیے تیار نہیں, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ہم عوام کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لیکن دیکھتے کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں اصل طاقت ووٹ ہے, لیکن ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو ووٹر اور ووٹ کی حیثیت تو پتہ نہیں ہے کہاں ہے. ہم تو پاور پالیٹکس کرتے ہیں. جب تک سیاستدان یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہمارے درمیان ایک میثاق 73 کا آئین موجود ہے, ان کا دائرہ اختیار بھی معلوم ہے, میرا دائرہ اختیار بھی معلوم ہے, جاوید چودھری صاحب کا دائرہ اختیار بھی معلوم ہے, رپورٹر کا دائرہ اختیار بھی معلوم ہے, ہر ایک اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرے, خود بخود ملک بھی مستحکم ہو جائے گا. اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا دل کیا, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے, اس کے لیے ان کو دوسروں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. اس کے لیے صرف سیاستدان نہیں, اس کے لیے جوڈیشری بھی بیٹھنا ہوگا, کیونکہ جوڈیشری کا کردار تو بھی ٹھیک نہیں ہے نا. پہلے آپ بیٹھیں گے تو وہ بیٹھیں گے نا آپ کے ساتھ. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نے بھی بیٹھنا ہوگا کہ بابا اس آئین پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر وہ کرنا ہے تو پھر کردار کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھی تجویز ہے. بیٹھنا دیکھیں, آپ اگر مولانا کے ساتھ بیٹھ گئے نا, تو آپ کو آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے بعد بیٹھتے ہوئے دیر نہیں لگنی. دیکھیں وہ ان حالات میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے وہ, اور خان صاحب نے بالکل ٹھیک اعلان کیا ہے, اور ہم سب تائید کر رہے ہیں اس کی, کہ 3 پارٹیز کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا, پی ایم ایل این, پی پی پی, اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. تھوڑی سی میری عرض سن لیں. وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کو بطور ترجمان پی ٹی آئی کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اور وہ میں 3 سے 4 مہینے کرتا رہا ہوں, شوز پہ لائیو کرتا رہا ہوں,
اور میں کھلا یہ کہتا رہا ہوں کہ میاں صاحب اور میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے یہ کہتا رہا ہوں، تب وقت تھا خاص طور پہ کہ جی وہ سٹینڈ لیں. ٹھیک ہے. اور میں نے لائیو شوز پہ یہ کہا ان کو مخاطب کر کے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہ جی اس طرح کا الیکشن ہم نہیں لڑیں گے، ہم لاڈلے نہیں بننا چاہتے، ہم لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیں، بے شک ہم ہار جائیں لیکن ایک صحیح جمہوری پروسیس کو کوئی سٹینڈ نہیں لیا انہوں نے. چلتے رہے اس طرح، پھر انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا. اب اس پوائنٹ تک ہم آ گئے ہیں. وہی میں نے آپ وہ پوری بات نہیں ہو سکی کہ وہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، وہ جو حبیب جالب کا شعر ہے، تم ہی کہو، صحیح کیا ممکن ہے تم ہی کہو، بس وہی ہوتا ہے نا. اب وہ سٹیج اب وہ سٹیج ہے کہ جب سب کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ فارم 45 اور 47 یہ سارے دلائل موجود ہیں، یہ الیکشن آڈٹ کروا لیا جائے. ہم سیٹیں مخصوص کر کے بتا دیں گے، الیکشن آڈٹ کرا لیا جائے کہ کون سی مہر پہلی لگی کون سی بعد لگی، وہ ظاہر کرنے کی سب پھر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آپ نہیں بیٹھیں گے یہ کبھی کنفیوژن حل نہیں ہو سکے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. اچھا جی چلیں، ہمیں وہ سیاستدان اور وہ سیاسی جماعت، ان 2 بڑی بلکہ ان 3 بڑی جو کہ بینیفیشریز ہیں اس واردات کے، پی ایم ایل این، پی 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 اور ایم کیو ایم، اگر وہ بینیفیشریز ہیں اس کے، اگر وہ بینیفیشریز ہیں اس کے، اگر وہ بتائیں کہ جی ہاں چلیں جماعت اسلامی والے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ جیت. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے آن ایئر آ کے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا آدمی جیت رہا تھا. یہ تو بات ہے ساری، اور پھر ساری اعداد و شمار آپ کے سامنے. قانون کیا کہتا ہے رزلٹ کتنے بجے تک آنا ہے، اگر اس کے بعد آنا ہے صبح کتنے 10 بجے تک آنا ہے، وہ قانون کی کس طرح سے پامالی ہوئی. آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، آپ 2018 کی غلطی مان لیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی، ہم بینیفیشری تھے، غلط ہوا ہے، معافی چاہتے ہیں، 2024 کی بھی معافی مانگے. سر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو تاریخ سے جا کے معاملات کو ٹھیک کرنا. پتہ نہیں دھاندلی ہوئی کس طرح سے اور کتنی ہوئی. جب آر ٹی ایس بیٹھا تو میری عرض سن لیں، وہ یہ بھی یہی ہے کہ آر ٹی ایس جب بیٹھا اس وقت تو اس کی جو کاروائی تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ پی ٹی آئی کو ایک واضح اکثریت سے محروم کر کے اس کو کولیشن گورنمنٹ اور آزاد اور دوسروں کے مرضی پہ چھوڑ دیا. سر یہ تو 3-4 سال بعد آپ نے کہا تھا، پہلے تو آپ یہ کہتے رہے جی ہمارے پاس مینڈیٹ تھا، ہم نے بنا لیا سر، اور پھر آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی تھی. تو بہرحال اچھا نہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ اگر وہ غلطی ہے اور وہ ہماری غلطی ہے، اگر ہماری غلطی ہے تو پھر ہم تسلیم کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یو تھنک سو؟ پھر یہ بھی بینیفیشری جو ہے یہ بھی مان لیں گے. اچھا ان کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ بھی ہو. بہرحال میں تو الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا مان جائیں کہ سیدھا کر لو، اس وقت یہ وقت ہے. میاں صاحب نے کچھ نہیں سنا. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میاں صاحب کو اس وقت بڑا دل کرنا چاہیے تھا. تب میں نے کہا اور میں نے آج پارٹی کی یہ حالت نہ ہوتی. یہ بات 100% درست ہے. بہرحال میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ چیف کمشنر راولپنڈی نے یہ کہا ہے کہ 13 MNAs کو ہم نے جتوایا، اس میں حنیف عباسی صاحب بھی شامل تھے. ہم سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی جیتے ہیں یا پھر جتوایا گیا. چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حنیف عباسی صاحب. آج کوسار مارکیٹ میں ایک بڑا خوفناک واقعہ بھی ہوا اور آپ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اس کے بارے میں سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا اور یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. باقی سوال بہت سارے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرمائیے سر، یہ اس حالت میں آپ کیوں گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جب 90% آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں، تو کیوں گورنمنٹ لینا چاہتے ہیں آپ اس وقت؟ اچھا چوسا، میں یہ مجھے اس وقت نہیں پتا کہ اس وقت گورنمنٹ مل رہی ہے نہیں مل رہی، وہ جو چیزیں چلتی ہیں وہ میں کروں گا، لیکن پہلے میں اپنے پوائنٹ آف ویو اس بات پہ دے دیتا ہوں. آپ الیکشن کس لیے لڑتے ہیں؟ کوئی بھی الیکشن کس لیے لڑتا؟ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے. کوئی شخص اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا. ٹھیک ہے. لوگ اقتدار کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر موقع ملا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اگر حکومت بنا سکتی ہے، مل کے مراد یعنی ان کے ووٹوں سے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا، تو بسم اللہ نہ بیٹھیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور ہمیں آگے بڑھ کے یہ صلاحیت اپنی ثابت کرنی ہوگی کہ آپ ملک کو بہت سے سر آپ کے دیکھیں آپ کی پارٹی کے 90% خواجہ سعد رفیق شامل ہیں. اگر مجھے بات مکمل کرنے دیں سر، میں یہ چاہتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں، اپنی ساری خواہشات، وہ یورالوجی کارڈیالوجی وہ ساری پوری ہو گئی ہیں، کوئی ایسی خواہش نہیں رہتی. لیکن میں پھر وہی اسی جگہ پہ آتا ہوں کہ اقتدار کے لیے آپ الیکشن لڑتے ہیں.
اگر صلاحیت نہیں ہے اس ملک کو بھنور سے نکالنے کی تو کون نکالے گا؟ فرض کیا آپ کہتے ہیں ہم حکومت نہیں لیتے، پیپلز پارٹی کہتی ہے میں بھی حکومت نہیں لیتی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نہیں حکومت نہیں لینی، تو پھر ری الیکشن میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا چاہیے آپ کو، گورنمنٹ بنایا، پھر ری الیکشن بنا لینا، ہم نے تو کہا ہے، ہم نے تو کہا بنا لیں، بلکہ آپ اپنے ووٹ دیتے ہیں، گورنمنٹ بنائے نہیں کیبنٹ میں بیٹھے گی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا. دیکھیں نا میری بات سنیں، ہم ان کو ووٹ اس لیے نہیں دے سکتے، انہوں نے ان سے ابھی اس ملک نے بڑے حساب لینے ہیں. چوہدری صاحب یہ چھوڑ دیں، یہ ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک، میں نہیں اس کو سمجھتا کہ عراق شام اور لیبیا والی صورتحال کی طرف ایک ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے. آپ اس کو مان لیں، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، ہمیں تو گالی نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے، عدلیہ ہو، فوج ہو، جو بھی ہو، اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر ایک نیریٹیو ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، کہتے ہیں 90% آپ کی جو پارٹی ہے وہ اقتدار میں نہیں لینا چاہیے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے ان کا موقف غلط ہے اور انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے، جس میں جاوید لطیف صاحب شامل ہے، جس میں خواجہ سعد رفیق شامل ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے یہ فیصلے وہاں نہیں ہوتے جہاں کوئی بڑا نہ ہو، جہاں بڑا موجود ہو نا تو فیصلے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے بڑے جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے نا، میاں صاحب نہیں لینا چاہتے، اگر میاں صاحب نہیں لینا چاہیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی، میاں نواز شریف نے جو فیصلہ کرنا ہے اور جو ان کا تدبر ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، وہ میرا خیال ہے ہمارے جیسے جتنے لوگ ہیں ان سے بہت آگے ہیں. انہوں نے 4 مرتبہ کے چوتھی مرتبہ کے وہ وزیر اعظم اگر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ویسے ان کو بننا چاہیے تھا، وہ پرائم منسٹر بنتے، پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے کرتے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو بناتے، ملک چل سکتا تھا. یہ چیزیں چل رہی ہیں میڈیا میں، لیکن یہ دیکھیں پارٹی کے انٹرنل ڈیسیجن ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا 90% ہو سکتا ہے، 40% ہوں، 70% ہوں، اب اندر والے ویسے تو پرسپشن یہ بھی ہے کہ جو ہار گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اقتدار میں نہیں آنا چاہیے. بس میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اگر میری بات میں وزن نہیں ہے چوہدری صاحب تو آپ مجھے ٹوک دیں، کیا الیکشن کس لیے لڑا جاتا ہے؟ اور پھر دوسری بات، اس ملک کو بھنور سے نکالنا ہے نا، اور ہم دعوے دار ہیں. ہم پیپلز پارٹی کو اس لیے میں کیبنٹ میں نہیں چاہتا کہ وہ نہ بلیک میلنگ ہوگی، آپ آرام سے اپنی وزارتیں لیں اور اس ملک کو نکالیں. عہدے سارے ان کے پاس چلے جائیں، تو پھر ہمارے ماتھے پہ کچھ اور لکھا ہوگا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. نہیں، پھر ہمارے ماتھے پہ کچھ اور لکھا ہوگا نا کہ صرف ہم دیکھیں اسپیکر ان کے پاس، ان کے پاس، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، 3 صوبوں کے گورنر ان کے پاس. نہیں سر، یہ نہیں ہونا نا، نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا. وہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوگا جو کچھ ہوگا. ویسے ہم دیکھیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں ہماری کون سی اوکھی نکلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لیڈر دیا ہوا ہے جس کی قیادت میں پوری پارٹی انٹیکٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ میں نہیں ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل، سوال ہی پر کسی کی بھی بلیک میلنگ. آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کرنی نہیں، ہماری بھی ٹرم، میں یہ بھی سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا. دیکھیں نا، اگر ہم سنسیئر ہیں، اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو ہمیں اس نازک موڑ کے اوپر جہاں آپ کی معاشی صورتحال، آپ کی سیاسی صورتحال 76 سالہ پاکستان کی زندگی میں اس سے بدتر کوئی نہیں ہے. ٹھیک. سر وہ کمشنر صاحب کی طرف آتے ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، میں نے اکثر تصویریں دیکھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور انہوں نے بلکہ فون کر کے شاید آپ کو مبارکباد بھی پیش کی ہوگی کہ جی میں آپ جیت گئے ہیں. اور اس کے بعد ان کا کلیم ہے کہ 14 MNAs کی جو سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت ملی ہیں، 13 ملی، ان سب کو ہم نے جتوایا ہے. 70 ہزار کی لیڈ تھی، اس کو کم کر کے، اور انکلوڈنگ یو، آپ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو آپ کو میرا خیال ہے اس پہ، اس لیول پہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ سمجھ نہیں، میں نے کر لیا، میں نے اس کو پریس ٹاک کی سیم ڈے، اور اس سے ایک دن پہلے جس دن انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، میرا ایک لیگل ایشو تھا، سول میٹر تھا جو میں نے اپلیکیشن دینی تھی ریٹرن ان کو. میں دینے گیا، ان سے ٹائم ہوا، میں 4 بجے کا 3:30 کا ٹائم تھا. میں جا کے بیٹھا وہاں پہ، بڑی گپ شپ ہوئی، کافی پلائی انہوں نے. پہلے تو مجھے مبارکباد، میں ابھی اٹھتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا، میرے نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے جب نوٹیفیکیشن ہوا. ٹھیک ہے جی، وہ بھی آپ کو جاتے ہوئے دکھا دوں گا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے فزیکلی مجھے مبارکباد دی اور مجھے میگا پروجیکٹ ڈسکس کیے کہ ہم نے لئی بنانی ہے، ہم نے وہ ایک ہاسپٹل چل رہا ہے، تو بھائی صاحب آپ نے یعنی ضمیر جاگنے کے ایک دن پہلے، جی ایک دن پہلے نہیں، 12 گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو ابھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی کی میٹنگ ہے، تو اگر آپ اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ مجھے کہیں جانا تھا. تو انہوں نے میری کہنے کے بغیر انہوں نے کہا بھائی صاحب کی چیئر لگا دو.
وہ تصویریں بھی موجود ہیں, وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. وہ اس وہاں بیٹھے, وہاں میں نے اپنا تجربہ بتایا کہ بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن اب پچھلے 4 سال سے راولپنڈی میں صفائی کا نظام بہتر نہیں ہے. مجھے گاڑی تک چھوڑ کے گئے ہیں, راتوں رات ضمیر جاگا ہے. سر ہوا کیا ہے پھر؟ میں جو چیزیں نکل آئی ہیں میرے پاس اس وقت, میں اگر مجھے معلوم ہوتا ہے اس کوشچن کا, تو میری گاڑی میں پھر میں نے بہت ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن شروع کی. ٹھیک ہے. اب پوری کی پوری فیملی انوالو ہے ریئل اسٹیٹ میں. کون سے لیاقت چٹھا صاحب؟ پوری کی پوری فیملی. نہیں وہ رحمان گارڈن ہے نا ان کے, الجلیل بھی ہے, الرحمان بھی ہے, اور وہی نا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی انکوائریاں چل رہی تھیں. اب ان کی جو سن لیں, اب ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی ہے 18 کو, 14 مارچ, 14 لگا لیں, 10 لگا لیں, اور 10 سے 12 دن 14 دن پہلے سوشل میڈیا پہ اوپر وائرل ہو کر یہ سوچ کر کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جگہ سے الیکشن لڑ لوں گا کسی پارٹی سے, یہی سوچ ہے. کیونکہ ان کی جو فیملی میں جو بہو ہے وہ بھی نکلی ہے لندن سے, وہ گوری ہیں, اور گوری ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی وہ پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انہیں کسی نے ٹریپ کر لیا؟ ٹریپ نہیں کیا, باقاعدہ پلاننگ کے تحت. اتنا بڑا بندہ ٹریپ نہیں ہوتا. وہ آفر شاید 2 دن پہلے جو لگی وہ کم ہو, اور اس رات زیادہ آفر لگ گئی ہو, تو یہ ویسے آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں. الزام نہیں, ساری دنیا کہہ رہی ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, میں الزام لگا رہا ہوں. تو آپ کا خیال ہے اس کے علاوہ آپ کا خیال ہے وہ بک گئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو صاحب, جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی طور کے اوپر نہ آر او تھے نہ ڈی آر او تھے کسی چیز کے بھی. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ واقعی جیتے ہوئے ہیں اور آپ کی جیت کو مشکوک بنایا انہوں نے؟ 4 چیزیں جو ہے نا, 4 چیزیں 45, 47, 48, 49 میرے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ہمارا مخالف گیا, الیکشن کمیشن خارج ہوگی, پھر راولپنڈی ہائی کورٹ گئے, وہاں سے خارج ہو گئی. اب ان کے پاس 2 اور رہ گئے ہیں ریمیڈی کے لیے, ایک ہے ٹریبونل اور ایک ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں جو کھولنا ہے جو کرنا ہے وہاں پتہ چل جائے گا. یعنی آپ کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں سنیں, ہاں, لیکن 2 چیزیں ذرا دیکھیں, یہ 2 چیزیں دیکھیں. نہیں میں کھولنے کے لیے ابھی نہیں, وہ ٹریبونل میں جائیں, سپریم جو فورم موجود ہے, جو فورم, اس طرح تو کل کوئی اور اٹھے گا, کل کوئی اور اٹھے گا. چیف جسٹس کا نام کیوں لیا گیا؟ ٹھیک ہے, چیف جسٹس کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ آپ ایجنڈا نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت جو پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے نا, وہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ آپ اس قدر اپنی بیشنگ کریں, اپنے کنفیوژن پھیلا دیں کہ دشمن یہ چاہتا ہے. اس وقت دیکھیں نا جتنی بیرونی قوتیں, لیکن ویسے انویسٹیگیشن, یہ لڑائی کس کی ہے میں بتاتا ہوں, باقیوں کے نام میں نہیں لوں گا. چائنا کی پاکستان کے ساتھ دوستی, اس کی انٹرفیئرنس, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو بلوچستان کے اندر, اور اب یہ بہترین موقع ان کے پاس کہ عدم استحکام کی طرف دھکیلا جائے. لیکن سر انٹرنیشنل سازش میں کمشنر صاحب کہیں نہیں آتے, وہ بڑے چھوٹے سوال ہیں. ہوتا بلا کیا ہے, ویسے انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ چھوٹا بندہ نہیں ہوتا جو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ جانے میں کچھ انجانے میں اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں. ویسے ڈینٹ ڈالا انہوں نے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو یا نہیں؟ میرا نہیں خیال سے. اس لیے انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کا خیال؟ اس کے کہنے پہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو آپ کے فورم موجود ہیں وہاں پہ جو کچھ ہوگا اس کو. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ بک گئے ہیں, کسی نے خرید لیا؟ 200%, 200%. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ایویڈنس ہے ان کے بکنے کا, اور آپ لے کے آئیں گے اگر ضرورت پڑی؟ یہ چیزیں بہت ساری نکل آئی ہیں نا, ابھی تو ان کے جتنے جم خانے بنائے تھے وہ اربوں روپے کے. لیکن سر بڑی حیران کن بات ہے کہ مثلا دیکھیں آپ فیصل آباد چلے جائیں, پاکستان مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا, گجرانوالہ دیکھ لیں, پھر آپ سیالکوٹ کے اندر درمیان کا تھا, یہ صرف راولپنڈی ہے جہاں سے آپ نے کلین سویپ کیا ہے. وہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا کمال تھا. 2013 میں مشکوک نہیں ہوا جب مجھے اور میرے اور دوسرے ساتھی کو پنڈی شہر سے اور کینٹ سے ہرایا گیا 2013 کے اندر, وہ مشکوک نہیں ہوا. نہیں دیکھیں 2018 میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس میں بات کر رہے تھے ہم سر. 2013 میں اس بار پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی. 2013 میں ہماری حکومت آئی, ٹھیک ہے جی, اور پنڈی شہر ہار گئے. 2018 میں جیل چلا گیا, پنڈی شہر ہار گئے. آج میں باہر موجود ہوں, آج بھی ہم اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے تھے, آج بھی کہیں کہ ٹھیک ہے جی ڈاکہ ڈال لیں, آئے ہمارے ساتھ دیکھیں ہم کس قدر راتوں کو 2-2 بجے تک کمپین ہم نے. ویسے کمپین آپ نے ٹھیک کی, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ نے کام بھی بہت کیا, راولپنڈی میں کام بھی کیا, جبکہ آپ ایم این اے نہیں تھے, اس کے باوجود آپ نے کام کرا, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو کوسار میں واقع ہوا, آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, حصہ ہے پروگرام کا, یہ آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی خواتین کے ساتھ؟ نہیں, میں جیسا آپ نے میرا مزاج دیکھ لیا, وہ بہت, میں چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں, خواتین کے ساتھ تو میرا کبھی ہوا ہی نہیں. اور ہم یہ نہیں کہ میں تو دوسرے تیسرے دن یہاں کوسار میں F6 میں
दोस्तों को टाइम देता हूँ, उधर आ जाते हैं, हम गपशप लगाते हैं, सारे गुड्डी गुड्डी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी होती हैं, उसी तरह हम उनके साथ, बच्चे बड़े शौक के साथ मेरे साथ तस्वीरें बनाते हैं। आज भी बहुत सारी फैमिलीज ने हमारे साथ, मैं और ख्वाजा साद रफीक साहब थे, तो कॉर्नर पे 3 खवातीन बैठी हुई थी, तो उन्होंने वही जो एक अंदाज, जो बदतमीजी का एक रवाज पैदा किया गया है, अब ये लंदन तो नहीं है भाईजान कि जहाँ ये जमहूरियत के नाम पे, आज़ादी के नाम पे उन्होंने नारे लगाए थे। उन्होंने पहले वो मियाँ साहब के मुतालिक बात शुरू की, ठीक है, ऊंची आवाज में, नहीं आहिस्ता से, ठीक है, तो हमने अवॉइड किया, ठीक है। जो ही थोड़ा सा आगे गया हूँ तो फिर इन्होंने ऊंची आवाज में शुरू, मैं वापस गया, मैंने तीनों को कहा, मैंने कहा आप तीनों मेरी बहनों की जगह हैं, तो आगे से उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने उन्हें 2-3 सुनाई, मैंने कहा नहीं बीबी इस तरह नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम आपकी इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन आप हमारे हाथ तो ना पड़े, हमारे गले तो ना पड़े, बस इतनी सी बात थी। वैसे तो मेरा ख्याल है वहां पे ये धांधली के इल्जाम भी लगे, धांधली नहीं नहीं हुआ, उन्होंने 2 नारे लगाए, मैं नहीं बताना चाहता, वो सारे रिलेटेड थे। कोई हाथ उठाया उन्होंने आपके गले पड़ने की? हाँ जी, उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, उन्होंने समझा शायद कोई मैंने कोई वीडियो बना ली है, तो वो तो फिर मेरे हाथ से मैं शेवर मुर्गी तो खाता नहीं, आपको पता देसी मुर्गी खाता हूँ, तो मैंने वो फिर हाथ से, मेरे को मोबाइल तो नहीं छीन सकता, बस इतनी सी बात। लेकिन खवातीन का एहतराम करना चाहिए। मैं एहतराम करने के लिए क्या करूं, सर आगे रख, बर्दाश्त करें जो भी, सुने तो सर आगे रख दो, जूते मारे, बड़े लोग हैं आप, कितना बर्दाश्त करें कि सर आगे रख दे तो आपको हुक्म करें, मैं सर आगे रख देता हूँ आइंदा से। नहीं देखें उसकी वीडियो बन जाएगी, आप कहेंगे हनीफबाजी क्या करता तो लड़कियों से जूते खा लिए। जूते नहीं खाएंगे, जूते किसी से नहीं खाएंगे, गाली किसी की नहीं सुनेंगे, चौधरी साहब इज्जत एहतराम सबका करेंगे, वो कांग्रेस से हो, वो पीटीआई से हो, वो किसी लेबर पार्टी से हो, सबकी इज्जत करते हैं, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं है किसी बंदे के साथ बदतमीजी। वैसे आखिरी सवाल आपसे, आपको फील नहीं हो रहा कि आप लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है? नो, हमें देखे ना उसी जगह जहां ये वाकया हुआ है, आप वहां देखें कि मेरा ख्याल है एक वाकया ये हुआ है तो 8 फैमिलीज ने हमारे साथ तस्वीर बनाई है, 4 यंगस्टर ने हमारे साथ तस्वीर बनाई है, तो हमें तो, मैं तो डेली, हमें क्या, मैं निकलना क्या, हम तो डेली जाते हैं, खुद गाड़ी चला के जाते हैं भाईजान, ये कोई हमारे लिए कोई इशू नहीं। मैं फिर कह रहा हूं आपके मीडिया के जरिए, सबकी इज्जत एहतराम है, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, लेकिन अपनी इज्जत का भी तो हमने पास रखना है। ये नहीं हो सकता ना कि गले पकड़े तो आप गला पकड़ा दें उसको, तो वो आपको थप्पड़ मार रहा हो, क्या बात है, चौधरी लग बनो ना। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।